بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احسن القصص داستان حضرت یوسف علیہ السلام کا سلسلہ جاری۔ اب تو بظاہر اپنے اختتام تک ہم نے پہنچانا ہے اس کو، چونکہ اب ماہ رمضان بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی داستان کہ وہ کس انداز سے مصر میں پہنچے، عزیز مصر کے پاس تھے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ تمہارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں قحط آنے والا ہے، پوری دنیا بھوک کا شکار ہو جائے گی، اور اس کا صرف واحد حل یہ ہے کہ چیزوں کو اس انداز سے مینج کیا جائے۔ کیسے مینج کیا جائے وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی ساری ذمہ داری دے دی اس وقت کے بادشاہ نے کہ بس میرے تخت کے علاوہ میرے بعد جو سپریم اتھارٹی ہیں وہ آپ ہی ہیں، آپ ہی ملک کا نظم و نسق سنبھالیے تاکہ آپ چیزوں کو اس طریقے سے مینج کر سکیں کہ بھوک اور بحران پیدا نہ ہو۔ بھوک کا بحران پیدا ہوا دنیا بھر میں سوائے مصر کے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی وہاں حکومت تھی، یہاں تک کہ یہ بات پھیل گئی بہت جلد ہی پوری دنیا میں کہ پوری دنیا میں اگر اس وقت کوئی ایک جگہ ہے کہ جہاں سے اگر مدد مل جائے تو ہم بھوک سے نجات پا سکتے ہیں تو وہ جگہ ہے مصر، کیونکہ وہاں کا ایک بادشاہ ہے جو کہ یوسف علیہ السلام تھے، جس کے پاس بہت غلہ ہے، اناج ہے، اور وہ تقسیم بھی کر رہا ہے۔ یہ ہو گیا پوری دنیا کا منظرنامہ۔ اب جب یہ قحط کی وبا عام ہوئی تو ظاہر حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو علاقہ تھا جہاں یوسف علیہ السلام کے والد رہتے تھے اور ان کے سارے وہ بھائی رہتے تھے، وہ علاقہ بھی قحط کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ جب پوری دنیا میں یہ خبر پھیلی کہ بھائی یہ جو اس کا حل ہے وہ مصر کے ایک بادشاہ کے پاس ہے، تو یہاں بھی یہ خبر پہنچی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں نے سنا ہے مصر میں غلہ فروخت ہو رہا ہے، اور وہاں کا بادشاہ بڑا نیک دل ہے، بہت صالح ہے، وہاں غلہ لینے کے لیے جاؤ، انشاءاللہ وہ تمہارے ساتھ احسان کرے گا۔ تو پھر یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے جن کا نام تھا بنیامین، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی بھائی تھے وہ غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچ گئے۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے نا کہ یوسف علیہ السلام وہاں پہ بادشاہ بنے ہوئے، وہی یوسف علیہ السلام جن کے ساتھ ان بھائیوں نے کیا کیا تھا، لیکن ابھی معلوم نہیں ہے کسی کو کچھ۔ دوسری طرف ایک نبی یوسف علیہ السلام اپنے پیمانے سے انسانوں کو موت کے منہ سے بچانے کے لیے غلہ بھر بھر کے دے رہا ہے، پیسے کم لیتا ہے، غلہ زیادہ دیتا ہے، دنیا بھر کے بھوکے لوگ اسے دعائیں دیتے ہیں، اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں کہ اچانک یوسف علیہ السلام کی نظر ایک دن 10 افراد پر پڑتی ہے جو ایک قطار میں لگے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں غلہ لینے کے لیے۔ اللہ اکبر! یہ کون ہیں 10 افراد؟ وہی بھائی جنہوں نے یہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ جب ان بھائیوں کی غلہ لینے کی باری آئی، یوسف علیہ السلام نے عبرانی جاننے کے باوجود جان بوجھ کر اپنے مترجم کے ذریعے اپنے بھائیوں سے سوال جواب کیے۔ وجہ یہ ہوگی کہ تاکہ ان کو کوئی شک نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا ان کو یا انہوں نے ان کو۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنے مترجم کے ذریعے سے پوچھا کون ہو تم؟ کہنے لگے غلہ خریدنے آئے ہیں کیونکہ قحط ہے، بہت سخت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ جاسوس تو نہیں ہو؟ مجھے تمہاری شکلیں اجنبی سی لگتی ہیں۔ کہنے لگے نہیں، ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اگر آپ ہمارے والد بزرگوار کو جانتے ہوتے تو آپ بڑی تعظیم کرتے ہماری۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا باپ بھی نبی ہے اور نبی زادہ بھی ہے۔ اچھا، سوال جواب کا سلسلہ آگے بڑھا۔ یوسف علیہ السلام نے سوال کیا کیا تم صرف 10 بھائی ہو؟ کہ نہیں، ہم 12 بھائی ہیں۔ اگلا سوال، باقی 2 کہاں ہیں؟ ایک کا انتقال ہو گیا، ہمارے والد اس کے غم میں مبتلا ہیں۔ کیسا غم، کیا ہوا؟ کہنے لگے بات یہ کہ ایک فرزند تھا، عمر میں ہم سے چھوٹا تھا، ایک دن شکار کے لیے ہمارے ساتھ نکلا، جنگل کے بھیڑیوں نے کھا لیا۔ اس دن سے والد محترم بہت غمزدہ رہتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک، دوسرا بھائی کہاں ہے؟ کہا والد محترم نے اسے گھر میں ہی روک لیا ہے۔ کیوں؟ وہ کیوں نہیں آیا؟ سب کو بھیج دیا، اسے نہیں بھیجا؟ کہنے لگے پہلی بات تو یہ کہ وہ ہم سے چھوٹا ہے، دوسری بات یہ کہ وہ اس کا بھائی ہے جس کو بھیڑیے نے کھایا تھا نا، اس کا سگا بھائی ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ جس کو بھیڑیے نے کھایا تھا وہ اس کا سگا بھائی ہے۔ تو ہمارے والد کو اس کی قربت سے بڑا سکون ملتا ہے، اسے نہیں جانے دیا ہمارے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے اچھا، اس بیان کی صداقت پر کیا دلیل ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے بادشاہ ہم لوگ یہاں مسافر ہیں، نہ کوئی ہمیں پہچانتا ہے
ہم اپنی صداقت کے لیے کس کی گواہی پیش کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا اچھا پھر یوں کرنا کہ جب اگلی بار آؤ نا اناج لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے، تو اپنے اس بھائی کو ساتھ لانا جس کو ابھی گھر پر چھوڑ کر آئے ہو۔ یہ کہنے لگے کہ اگرچہ ہمارے والد کو اس کا فراق گوارا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کسی بہانے اس کو یہاں لانے کی کوشش کریں گے، لے آئیں گے، اگلی دفعہ اسے بھی لے آئیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اگر اگلی دفعہ اسے نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک، برادران یوسف غلہ لے کر واپس روانہ ہو گئے، والد کو ساری داستان سنائی۔ اب جو وہاں پہنچ کر غلے کے تھیلے کھولے تو حیرانی کی حد نہ رہی، کیوں؟ غلہ تو جتنا مانگا تھا اس سے بھی زیادہ تھا، اور ہر تھیلے کے اندر وہ رقم بھی موجود تھی جو انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے دی تھی۔ تب انہوں نے اپنے والد سے کہا ابا حضور آپ نے دیکھا وہ بادشاہ کتنا نیک دل ہے؟ بے شک۔ کہا لیکن اب اس نے ایک شرط لگا دی ہے۔ کیا شرط؟ کہتا ہے کہ جب تک اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہیں لاؤ گے اس وقت تک اگلی دفعہ غلہ نہیں ملے گا۔ یہ سننا تھا کہ یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ پھر پریشان ہوئے بظاہر، اس لیے کہ غلہ زندہ رہنے کے لیے تو ضروری تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کا جو سگا چھوٹا بھائی بنیامین تھا ان کا آخری سہارا تھا۔ برادران یوسف نے اپنے والد سے کہا اگلی بار بنیامین بھی ہمارے ساتھ جائے گا ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ بادشاہ مصر بہت ہمدرد ہے، بہت نیک ہے، ہم اس سے وعدہ کر کے آئے ہیں اگلی دفعہ بنیامین کو ساتھ لائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے انکار کیا، بہت انہوں نے اصرار کیا، بالآخر وہ مان گئے۔ اب اگلی دفعہ یہ دوبارہ جا رہے ہیں، اب کی دفعہ بنیامین بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ پہنچے، میں داستان کو تیزی سے آگے بڑھاتا ہوں۔ فرزندان یعقوب مصر پہنچے، بنیامین بھی ساتھ شامل تھا۔ یوسف علیہ السلام نے سب کو بٹھایا، اپنے دسترخوان میں کھانا کھلایا، ان سے کہا دو دو بھائی ایسا کرو ایک ایک برتن میں دو دو بھائی کھانا کھا لو۔ سب بھائی دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ گئے، اور آخر میں بنیامین اکیلا بچ گیا جو ان کا سگا بھائی تھا۔ جب وہ اکیلا بچ گیا یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور یوں باتوں ہی باتوں میں یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو سارا کچھ بتا دیا۔ تو اب یہ 10 بھائی ہیں، یہ ایک بھائی جان گیا ہے کہ سارا معاملہ کیا ہے، باقی بے خبر ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے مگر روکنے کا کوئی عذر نہیں تھا بظاہر۔ تو کیا ہوا؟ یہ ہوا بنیامین کا جو غلے کا تھیلا تھا اس میں یوسف علیہ السلام کے کہنے پر حکومت کے کارندوں نے بادشاہ کا غلہ ناپنے کا پیمانہ یا یوں کہہ لیجیے ایک قیمتی چیز اس کے غلے کے اندر ڈال دی۔ اب جب یہ واپس جانے لگے، ان کی واپسی کا سفر شروع ہوا، تو بادشاہ کے دربار میں سے ایک نے کہا کہ بادشاہ کا ایک ضروری سامان چوری ہو گیا ہے، جو اس کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، تلاشی لی جائے سب کے تھیلوں کی۔ سارے قافلے روک دیے گئے، سارے تھیلوں کی تلاشی لی گئی، ایک ایک میں اگر اپنے الفاظ میں کو بیگ کھولا گیا، بنیامین کے سامان سے وہ چیز برآمد ہو گئی۔ اصل میں یہ بنیامین کو روکنے کا عذر پیدا کرنا تھا۔ بادشاہ کے کارندوں نے بظاہر چوری کے الزام میں بنیامین کو روک لیا، اسے نہیں لے کر جا سکتے، چوری کر رہا تھا۔ تمام بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، منت کی، سماجت کی کہ اسے جانے دیجئے ہمارے ساتھ، ایک پہلے بھی اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے، ہم والد محترم کو کیا جواب دیں گے؟ وہ پھر سمجھیں گے کہ ہم نے جان بوجھ کر کوئی تدبیر کی ہے۔ وہ اصرار کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام انکار کر رہے ہیں۔ اب ان کا اصرار کام آ گیا یا ان کا انکار غالب آ گیا؟ ان لوگوں نے واپس جانا ہے، بنیامین کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ اب بنیامین کو ساتھ جانے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی، اور آگے کیا ہوتا ہے کل بیان کریں گے انشاءاللہ۔